بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کیا یہ ایک عوامی مسئلہ ہے یا کہ خالصتاً ذاتی؟ یہ ہے آج کے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع۔ آپ کہہ لیجئے کہ کیا شادی ایک پبلک میٹر ہے یا پرسنل؟ اس سوال کا جواب ہم تلاش کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح 3104 حدیث کتاب میں ہے۔ یہ حدیث ہم نے کل شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم صرف اس کا ترجمہ پڑھ سکے۔ اب اس حدیث کی مختصر شرح کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حدیث کا ترجمہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب وہاں واپس آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نئی شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حدیث کے اگلے لفظ میں کل آپ کی خدمت میں رکھوں گا آنے والے سبق میں، صرف میں یہاں تک رکنا چاہوں گا۔ سابقہ سبق میں آپ تفصیل کے ساتھ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اس حدیث کے حوالہ جات کیا ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اب جو چیز خصوصی طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر، وہ یہ کہ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، یہاں پر شادی خانہ آبادی نہیں، بڑا سخت سا لفظ استعمال کروں گا، خانہ بربادی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کا مدینہ، آج کی مسجد نبوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مدینہ شہر سے بڑی، بلکہ یہ مدینہ شہر تھا ہی نہیں، یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اور آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ کوئی معروف بستی نہیں تھی، ایک دیہات آپ کہیں۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ میں نے نئی شادی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کرنا ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس شادی میں، جس نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کوئی ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی ترجیحات کچھ اور تھی، اور وہ لوگ واقعی اس بات کو سمجھتے تھے کہ شادی ایک نجی معاملہ ہے، ایک ذاتی معاملہ ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی نمائش کی جا سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نکاح میں مدعو نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک نجی معاملہ ہے، اس میں بہت لمبا چوڑا اجتماع اور اکٹھ جو ہے وہ ضروری نہیں۔ تو اصل چیز میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو کبھی نہ سوال کرتے کہ تم نے شادی کر لی۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔